میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کو بیان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹیوں نے انہیں کہا کہ عید آ رہی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ نئے کپڑے بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایڈوانس سیلری لے لیں، سیلری ایڈوانس لے لیں اگلے مہینے کی، میں مینج کر لوں گی۔ رجا کے پاس گئے، وزیر خزانہ عامل تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ عید آ رہی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کے خرچ میرے پاس نہیں ہے، آپ مجھے ایڈوانس سیلری دے دیں، مجھے تنخواہ جو ہے وہ دے دیں۔ رجا نے کہا ایک بات کی گارنٹی آپ مجھے دیں تو میں دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کون سی گارنٹی چاہتے ہو؟ نے فرمایا کہ خلیفہ یہ گارنٹی دے دو کہ اگلے مہینے تک تم زندہ رہو گے تو میں تمہیں ایڈوانس سیلری دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چیخ ماری، فرمایا مجھے تو اپنی زندگی کے پل کا اگلے کا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک مہینے کی گارنٹی جو ہے وہ کیسے دے دوں؟ بھائی یہ امین ہے، رجا امین ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کا، جو خلیفہ کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے زندگی کی اگلے مہینے کی تم مجھے جو ہے وہ گارنٹی دے دو کہ خلیفہ تم زندہ رہو گے، میں تمہیں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تمہیں اگر اس پورے نظام میں نظر نہ آئے تو آنکھیں بند کر کے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اگر تم درست ہوتے تو پورا ملک درست ہوتا۔ تمہارے اس عدالتی نظام نے تباہ و برباد کر دیا ہمارے اس خوبصورت ترین ملک کو اور عظیم ترین ملک کو۔ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والے ملک کو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کے بندے بن کر اس کرسی پر بیٹھے ہو جس پر کبھی قاضی شریح بیٹھا کرتے تھے، مولا علی بیٹھا کرتے تھے، جن کی زندگی صرف اور صرف قرآن تھی۔ ایک مولا علی نے زندگی بھر ایک لمحہ بھی عدالت کے بغیر اور انصاف کے بغیر نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ اس لیے تو سرکار کی وہ دعا کام آئی نا کہ جس طرف علی جائے ہدایت اور حق مولا اس طرف جائے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر بڑے اعتماد کے ساتھ خلیفہ ثانی زمین پر درہ مارتا ہے کہ تم کیوں جھٹک رہی ہو، تمہیں کیوں زلزلہ آیا ہے؟ کیا عمر تم پر انصاف نہیں کرتا؟ تم تو کسٹوڈین تھے ان کرسیوں کے، تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے بندے بن کر اس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک قتل مقتول کی تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، خون جو ہے وہ ناحق خون اس ملک میں ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں، ایک غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے، ایک مقتول کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ عمر فاروق نے صنعاء میں اندھا قتل ہوا، عمر فاروق نے فرمایا یمن کا ملک صنعاء کے پورے لوگوں کو میں پھانسی چڑھاؤں گا اگر اس مقتول کا قاتل جو ہے وہ نظر نہ آیا مجھے، تو تمام صنعاء کو میں جو ہے وہ قتل کرواؤں گا، ختم کرواؤں گا، صنعاء کے تمام لوگوں کو میں ختم کرواؤں گا اگر اس اندھے قتل کا مجھے سراغ نہ ملا تھا۔ یہ عدالت تھی جو ہمیں ملی تھی، تم نے اس کا کیا اثر کر دیا؟